اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے, لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے, لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ بہت سی گناہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گناہ اللہ کے نبی نے اس سے روکا, اس سے روکا, اس سے روکا, اس سے روکا. اور جو سب سے زیادہ ناراضگی کا گناہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں بلا عذر تاخیر کرنا. جی ہاں, کہ اس پر کوئی نہیں کہتا کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی. جی ہاں, یہ 3 آدمی جو تبوک میں جانے سے رہ گئے, حالانکہ تبوک میں قتال نہیں ہوا, تبوک میں قتال نہیں ہوا, لیکن یہ نکلنے سے رہ گئے. آج جائیں گے, کل جائیں گے, آج جائیں گے. موسیٰ کا بیان پڑھ رہا تھا, حج کے بیان میں ہے, مجمع سے کہہ رہے ہیں, حضرت کہ اگر ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا, اگر یہ کہہ دیا ایک دفعہ بھی کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا, تو تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو کعب کے ساتھ ہوا ہے. اس کے بیان میں ہے. سن 47 سے چند مہینے پہلے کا بیان ہے حضرت کا. 47 سے چند مہینے پہلے کا اس کا بیان. بیان میں فرما رہے مجمع سے کہ تم تھوڑا سا لے کر اب نکل جاؤ ملک کے اندر, تھوڑا سا مال لے کر نکل جاؤ ملک کے اندر. آگے فرما رہے ہیں غصے میں کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اب نہ نکلے تو سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا. یہ 47 سے چند مہینے پہلے کا بیان ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا لے کر نکل جاؤ ملک کے اندر, ورنہ سب کچھ چھوڑ کر مجھ سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو تمکن دیا تھا, جو وطنیت دی تھی, اور اس امت کو جو زمین کا پر خلیفہ بنایا تھا, اس کی خدا کی قسم وجہ صرف دعوت تھی, عبادت پر نہیں بنایا تھا خلیفہ. سب بات ہے دعوت پر اس پر خلیفہ بنایا تھا کہ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. جی ہاں, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, کہ تمہیں غیروں کے خوف سے نکالیں گے, غیروں کے تسلط سے نکالیں گے. جی ہاں, تمہیں امن دیں گے ہر اعتبار سے, مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے دین کی نصرت کرو گے اور میری عبادت کرو گے, میں ہر کسی کو شریک نہیں کرو گے. ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک چیز ہے اندر کہ نکلنے کو لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے, نکلنے کو اہمیت نہیں دیتے. یہ جو بھی کام ہے بے شک کام سب ہیں, لیکن ایک ایک امتی کو جا کر دعوت دے کر اس کے ماحول سے نکالنا اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ان کی خود اپنی تفسیر ہے یہ اس آیت کی. وہ کہتے ہیں کہ تم خیر امت کا مطلب یہ ہے کہ تم خیر امت اور افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم لوگوں کے پاس چل کر جاؤ, ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لا کر ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو, تب تو تم خیر امت ہو, ورنہ تم افضل امت ہی ہو سکتے. افضل امت اس کے بغیر نہیں ہو. تو ایک بات یہ ہے, اس لیے صحابہ کے جس وجہ سے کبھی خروج چھوٹ بھی گیا, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے ہیں پرانے ہیں, بڑے ہیں اور پرانے ہیں, 1 سال تو خروج چھوٹ گیا, اور وجہ یہ ہوئی کہ جس جماعت کا نام لکھا گیا تھا ان کے جانے کا,
اس جماعت کا ذمہ دار جوان آدمی تھا، ذمہ دار جوان آدمی تھا. تو کہنے لگے کہ میں پرانا ہوں، یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، اس سال نہیں نکلوں گا، اگلے سال. جی ہاں اگلے سال ٹھیک ہے، اس سال ان کے ساتھ ہی نکلنا، ان کے ساتھ نہیں نکلنا. یہ جماعت کا امیر چھوٹا ہے، میں اس لیے ان کے ساتھ نہیں نکلوں گا. تو فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ ہمیشہ پچھتائے کہ میں نے کیوں خروج چھوڑا، مجھے کیا مطلب تھا اس سے کہ میرا جماعت کا امیر بڑا ہے یا چھوٹا ہے، نیا ہے پرانا ہے، میں نے کیوں خروج چھوڑا، میں نے خروج مجھے کیا مطلب تھا کہ جماعت کا امیر نیا ہے یا پرانا ہے، تو اللہ کا حکم تھا نکلنا. تو میرے دوستوں عزیزو 50 راتیں ناراضگی چلی. اس واقعے میں بہت اصول ہیں کام کرنے والوں کے لیے. پہلا اصول تو یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. پہلی بات.